السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں ویٹ لاس اور ڈائٹ پلان سے ہٹ کر گردوں کے بارے میں۔ گردوں میں بیماری کا ہونا دنیا میں شرح اموات کی بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 90% لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں گردوں کی بیماری شروع ہو چکی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم 10 ایسی علامات کے بارے میں بات کریں گے جن سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو گردوں میں خرابی شروع ہو چکی ہے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ کچھ سادہ سے طریقوں سے اپنے گردوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ گردے جو ہمارے جسم کے لیے فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں، یہ جسم کی لوور بیک میں ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے جسم کا اضافی غیر ضروری یورک ایسڈ نکل جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے جسم کے منرلز جیسے کیلشیم، فاسفورس، سوڈیم، پوٹاشیم وغیرہ کا بیلنس بھی جسم میں صحیح رہتا ہے۔ گردوں کے صحیح کام کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے، اور ساتھ میں ان کی وجہ سے خون میں ہیموگلوبن کا لیول بھی صحیح رہتا ہے۔ اور وٹامن ڈی جو ہم خوراک یا سورج کی روشنی سے لیتے ہیں تب تک کسی کام کا نہیں ہوتا جب تک ہمارے گردے اسے ایکٹیویٹ نہیں کرتے۔ اس لیے جسم کے ضروری حصوں میں گردوں کا صحیح سے کام کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اگر یہ صحیح کام نہیں کرتے تو سارے ضروری فنکشنز پہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گردوں کی بیماری کی شروعات میں کوئی خاص علامات ہوتی ہی نہیں، پر گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیں تو آپ اس کو شروع کی اسٹیجز میں ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کون سی علامات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب گردے صحیح کام نہیں کرتے تو فلوئڈ ہمارے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مزید ان کی خرابی سے جسم میں سوڈیم بھی جمع ہونے لگتا ہے۔ جب یہ خون میں زیادہ ہوتا ہے تو فلوئڈ کو بھی ریٹین کرتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے پاؤں میں، ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ تاہم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ سوجن کا ہونا آپ میں جگر، دل یا کوئی بھی کرونک وین ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جسم میں موجود پروٹین جسے البومن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی علامت کی فریکوینسی زیادہ تر رات کو سوتے ہوئے ہوتی ہے تو یہ علامت گردے خراب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یورین کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ یورین کرنے جاتے ہیں تو ان کو یورین نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے گردوں میں ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے یورین بلاک ہو جاتا ہے، جیسے پتھری ہو جائے۔ یورین میں خون کا آنا بھی کڈنی انفیکشن، ٹیومر یا اسٹون ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ جب گردے صحیح کام نہیں کرتے تو خون یورین میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کا رنگ تبدیل نظر آنے لگتا ہے۔ عورتوں میں ماہواری کے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یورین میں ببلز ہوں فوم کی طرح کے تو اس کا مطلب ہے کہ یورین میں پروٹین شامل ہو رہا ہے، جبکہ ایک صحت مند انسان میں پروٹینز کو خون میں ہی رہنا چاہیے۔ لیکن جب گردے خراب ہوتے ہیں تو یہ یورین میں آنے لگتی ہے۔ یورین میں ببلز اور فوم اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے انڈا پھیٹنے کے بعد نظر آتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی دکھتے ہیں۔ اس لیے اگر اس طرح کی علامت ہو تو یہ گردے خراب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فٹیگ، مطلب تھکاوٹ کا رہنا۔ گردوں کا کام ہمارے جسم میں سارے زہریلے مواد کو فلٹر کرنا ہوتا ہے، تو جب یہ صحیح کام نہیں کرتے تو امپیورٹیز اور ٹاکسنز خون میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کمزوری رہتی ہے، چکر آتے رہتے ہیں۔ ایون جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر فوکس بھی نہیں کر پاتے۔ مزید یہ کہ صحت مند گردے ہمارے خون کو بنانے میں مدد کرتے ہیں، اور خون کا کام ہوتا ہے آکسیجن کو پورے جسم میں لے جانا۔
جب یہ گردوں میں خرابی کی وجہ سے کام نہیں کر پاتے تو جسم کے اعضاء تک آکسیجن پہنچ ہی نہیں پاتی، جس سے طاقت میں کمی آ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری رات سونے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ جتنے خون کے لال خلیے یعنی ریڈ بلڈ سیلز کم ہوں گے، ہم خود کو اتنا ہی تھکا ہوا اور کمزور محسوس کریں گے۔ تھکاوٹ کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اس لیے خون کا ٹیسٹ کرا کے کنفرم کرانا ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے منہ سے بدبو آنا اور میٹیلک ٹیسٹ۔ ایسے لوگ جن میں گردوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو انہیں ذائقہ عجیب سا میٹیلک لگتا ہے اور انہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ منہ سے بدبو آتی رہتی ہے۔ مزید یہ کہ ایسے لوگوں کو بھوک بھی کم لگتی ہے۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب خون میں ٹاکسنز زیادہ ہو جائیں، جسے یوریمیا بولتے ہیں۔ اس اسمیل کے ساتھ ساتھ متلی اور الٹی جیسی شکایات بھی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ کھانا کھانے کا سوچ کے بھی آپ کو خود کو بیمار محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کی علامات ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گردوں میں ایکسٹرا فلوئڈ اور ٹاکسنز کو جسم میں سے فلٹر کر کے نکال پانے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، جو پھر نیفرون میں جمع ہونے لگ جاتے ہیں، جس سے سانس لینے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ جب خون کی کمی ہوتی ہے تو بھی آکسیجن جسم کو نہیں ملتی۔ اس طرح کی صورت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ لیٹے ہوئے ہوں تو ایسا محسوس ہو جیسے سانس بند ہو رہا ہے اور آپ ڈوب رہے ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے ڈرائی اینڈ ایچی اسکن۔ ہمارے گردوں کے ضروری کاموں میں سے ایک میجر یہ بھی ہے کہ یہ خون کو صاف کرتے ہیں۔ جب یہ صحیح کام نہیں کرتے تو ٹاکسنز اور خون صاف نہ ہونے کی وجہ سے کھجلی رہنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بون منرلز کو بھی مینٹین رکھتے ہیں، اسی لیے جلد کا خشک ہونا اور کھجلی کا ہونا گردوں کی بیماری کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ٹاکسنز کی وجہ سے جسم میں کئی قسم کے ری ایکشنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایچنگ محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں جسم کے کسی ایک حصے میں ایچنگ ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو جلد کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سونے میں مشکل ہونا۔ جب گردے خراب ہوتے ہیں تو سونے میں مشکل بھی ہونے لگتی ہے۔ جب گردے اپنا کام صحیح نہیں کر پاتے تو فلٹریشن کا کام صحیح نہیں ہو پاتا، اسی وجہ سے پھر ٹاکسنز خون میں ہی رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آرام اور نیند کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ اس میں یا تو نیند ہی نہیں آتی یا پھر اکثر سانس گھٹنے لگتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے، اور کچھ لوگ بہت زیادہ خراٹے لینے لگتے ہیں۔ میجر رسک فیکٹرز۔ اب تھوڑا سا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ عام طور پر کن لوگوں میں گردوں کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے ان میں گردوں کا فیل ہونے کا چانس بھی زیادہ ہے، اور تقریباً 40% گردوں کے فیل ہونے کی وجہ بلڈ پریشر کا زیادہ رہنا ہوتا ہے۔ دوسرا، ڈائبٹیز میں بھی گردے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ہر 3 شوگر کے مریضوں میں سے ایک کے گردے خراب ضرور ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتی تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جو گردوں میں خون کی رگوں پہ دباؤ کو زیادہ ڈالنے لگتا ہے، جس سے بعض دفعہ گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر گردوں کو صحیح رکھنا ہے تو آپ نے بلڈ پریشر اور شوگر کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ گردوں کا خیال کیسے رکھنا ہے کہ یہ ٹھیک رہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی احتیاط ہے کہ آپ نے پانی کا استعمال مناسب کرنا ہے، کیونکہ کم پانی سے گردوں میں پتھری یا انفیکشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے 1.5 لیٹر تک پانی کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ بس جب گردے فیل ہو جائیں تو جیسے اور جتنا آپ کا ڈاکٹر بولے آپ نے اتنا ہی پانی پینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ نیم گرم پانی پیا کریں، کیونکہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد آتا ہے غلط اور زیادہ دواؤں کا استعمال کرنا، خاص کر درد کی دوائیں اور اینٹی بایوٹکس کا استعمال جو ہم بنا سوچے سمجھے کرنے لگتے ہیں۔
ان سے گردوں میں خرابی ہو سکتی ہے۔ روزانہ ورزش نہ کرنا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے گردوں کے خراب ہونے کا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ انٹل نیکسٹ ٹائم مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔